بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ختم ہو گئے پیغمبر کی ذات مقدس. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی آیت ملک میں اس کی علامتیں بیان کی. کیسی علامتیں بیان کی کہ پہچانو خدا کون ہے. خدا وہ ہے جو رات کو دن میں کھینچ کے لاتا ہے اور دن کو رات میں کھینچ کے لاتا ہے. میں سوچتا ہوں پہلے کبھی شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اب سمجھ میں آتی ہے جب اردو کا محاورہ پڑھتے ہیں. کہیں کے دن بڑے، کہیں کی رات بڑی. وہ تین حکومتوں کی رات دن کتنے بڑے تھے اور ان کی رات کتنی چھوٹی تھی. اب ان کی رات بڑی ہو گئی، ان کے دن چھوٹے ہو گئے. ایک محاورہ سمجھ میں آ رہا ہے. پھر ایک سمجھانے کا انداز یہ بھی کہ خدا رات کو دن میں کیسے لے کر آتا ہے اور دن کو رات میں کیسے لے کے جاتا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ شام کے 6 سے لے کر 7 بجے تک کی 1 گھنٹہ کبھی رات میں شمار ہوتا ہے اور کبھی دن میں شمار ہوتا ہے. یا صبح کے ٹائم میں 6 سے 7 بجے تک یا 6:30 سے 7:30 تک کبھی یہ شمار دن میں ہوتا ہے، کبھی رات میں ہوتا ہے. خدا دن کو بڑا کر رہا ہے، رات کو بڑا کر رہا ہے. یہ ہے ولوج، دن کو رات میں داخل کرنا، رات کو دن میں داخل کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ تخرج الحی من المیت. پروردگار کون ہے؟ جو میت کو زندہ سے اور زندہ کو میت سے نکالتا. اس کی کتنی مثالیں بن سکتی ہیں؟ بہت ساری مثالیں ہیں. البتہ اتنی بات کافی کہ پروردگار کسی کافر سے مسلمان کو نکالتا ہے، مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، دانے سے سبزے کو نکالتا ہے، سبزے سے دانے کو نکالتا ہے. خدا نطفے سے انسان کو، انسان سے نطفے کو. پروردگار عالم نے ساری اپنی نشانیاں ان 2 آیتوں میں سمیٹ دی ہیں، اس لیے اس کو آیت ملک کہتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ترزق من تشاء بغیر حساب. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا. جب معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پر قرضہ بہت ہو گیا، تو ادائیگی قرض کے لیے آپ کوئی طریقہ تعلیم فرما دیجئے. اللہ کے رسول نے طریقہ تعلیم فرمایا کہ اے معاذ آیت ملک کی تلاوت کرو، اور آیت ملک کی تلاوت کے بعد خدا کو اس طرح پکارو، یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما. اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دنیا اور آخرت کے رحیم. تؤتی منہما ما تشاء وتنزع منہما ما تشاء. تو ان دونوں میں سے، دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے. پروردگار میرے مالک فقضی انی دینی، پروردگار میرے قرضے کو تو ادا کر دے. یہ جملہ اللہ کے رسول کی روایت میں آیا. پھر اسے شیخ کف امی علیہ الرحمٰن نے کتاب المصباح کے اعتبار سے 2 رکعت نماز کے ساتھ لکھا. 2 رکعت نماز پڑھیے ادائے قرض کی نیت سے، قربتاً الی اللہ. اب ایسا نہ ہو کہ یہ عمل بیان کروں پھر آپ قرض لینے کا ارادہ کریں کہ آج تو قبلہ نے بیان کیا ہے اب خوب قرض دیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر چیک کریں گے نماز سے قرض ادا ہوا. صلوات پڑھے محمد. ایسے ہی ہے بھائی. اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے بات پہچانی ہے. یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ جنہوں نے حالت مجبوری میں قرض لیا اور اب حالت مجبوری کے لیے گئے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرے.
تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے پہ تیار ہوں. یہ نماز ان کے لیے 2 رکعت نماز ادائے قرض بطریق نماز فجر قربتاً الی اللہ. اور نماز کے بعد آیت ملک کی تلاوت، اور آیت ملک کے بعد پھر خدا سے یا رحمان الدنیا والآخرہ رحیمہما کے الفاظ سے اپنی حاجت کو پیش کرنا. جبکہ سید محمد الرضوی نے اپنی کتاب تحفۃ الرضویہ میں آیت ملک کو ہر نماز واجب کے بعد پڑھنے کی تاکید کی، اور رات کو سونے سے پہلے. اگر کوئی انسان ہر نماز واجب کے بعد آیت ملک مطلب سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں خدا اس کے فقر کو زائل کرے گا، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. تو اگر چاہتے ہیں کہ آیت ملک پڑھیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا